اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، پروگرام تلک الایام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین گرامی، صہیونیت کے حوالے سے گفتگو کرتے کرتے ہم صہیونیت کی، زائنزم کی پوری تاریخ کا ایک تائرانہ سا ہم نے جائزہ لیا، اور پھر ہم موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں ہم پہنچ گئے، اور موجودہ حالات پر بات کرتے ہوئے ناظرین گرامی، میں نے یہاں پر سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا 17واں 17 سورہ، اس کی آیت 4 سے آیت 7 اور پھر آیت 104 کا حوالہ دیا تھا، اور آیت 4 سے آیت 7 تک سورہ اسراء میں جن دو شخصیات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے بندے اسرائیلیوں کی 2 مرتبہ کی سرکشی کا توڑ کریں گے، اس کا جواب دیں گے، اس حوالے سے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، اور پھر گزشتہ جو پروگرام تھا اس میں بھی ہم نے گفتگو کی کہ بعض مفسرین نے ان 2 شخصیات کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ پہلی جو سرکشی تھی اس میں بخت نصر نے یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا زور توڑا، اور دوسری سرکشی میں ٹائٹس رومی جرنیل جو تھا اس نے یہودیوں کا زور توڑا اور ٹیمپل کو، ہیکل سلیمانی کو تباہ کر ڈالا۔ لیکن ناظرین، ہم نے اس سے اختلاف کیا تھا، اور اس اختلاف کی جو بنیادی وجہ تھی، جو بیان کی تھی ہم نے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں وہاں پر لفظ استعمال ہوا عباد لنا، ہمارے بندے، اور جنہیں اللہ اپنے بندے کہے وہ بخت نصر یا ٹائٹس جیسے بت پرست مشرک نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، اگر ہم یہ دیکھیں کہ عباد لنا، اللہ کہتا ہے ہمارے بندے، اولی باسن شدید، سخت جنگ کرنے والے، فجاسو خلال الدیار، پر پھر وہ گھروں میں گھس گئے، تو یہ جو پہلا وعدہ تھا، اور پھر دوسرے وعدے کے وقت وہ مسجد میں اس طرح سے داخل ہوں گے جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ تو ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا ماضی بعید میں جانے کی بجائے ماضی قریب میں آئیں تو ہمیں پہلی مرتبہ قرن اول میں، نشاط اول میں اسلام کی جو دور آیا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر آپ کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا، اس دور میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ مسلمان، سب سے پہلے مسلمانوں نے یثرب سے، مدینہ سے یہودیوں کو نکالا، اور پھر خیبر سے یہودیوں کو نکالا، ان کے گھروں سے بے دخل کیا، اور پھر ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان بیت المقدس میں بھی داخل ہو گئے اور اس پر قبضہ کر لیا۔ تو جس طرح سے نشاط اول میں، قرن اول میں مسلمان یہودیوں کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں بے دخل کر رہے تھے اور مسجد پر، بیت المقدس پر قابض ہو رہے تھے، ناظرین اسی طرح سے جو اب آنے والا وقت ہے، بالکل اسی طرح سے مسلمان دوبارہ سے یہودیوں کو ان کی بستیوں سے نکالیں گے اور بیت المقدس پر قابض ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اسلام کی نشاط اول اور قرن اول کے بعد ہم نشاط ثانیہ کی بات کر رہے ہیں اور آخری زمانے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو احادیث پر آنے سے پہلے میں بائبل کا کوئی ایک حوالہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بائبل جس میں کہ توریت بھی شامل ہے، زبور بھی شامل ہے، جو یہ کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے آئیں انہیں عہد عتیق کہا جاتا ہے، عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے، اولڈ
ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، اور جو انجیل ہے اس میں جو 4 اناجیل اس میں شامل کی گئی ہیں انہیں عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ۔ ان سب کے مجموعے کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مجموعے کو بائبل کا نام دیا گیا ہے، جسے کہ عیسائی مانتے ہیں، یہودی نہیں مانتے۔ یہودی تناخ اور توریت کو مانتے ہیں، اناجیل کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح نہیں تھے۔ تو بہرحال بائبل کی کتاب دانیئیل، بک آف ڈینیل، جسے کہ یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، دونوں اس پہ متفق ہیں، اس کے باب 7 میں کہ حضرت دانیئیل علیہ السلام، جسے کہ ہماری زبان میں عام طور پہ دانیال بولا جاتا ہے، حضرت دانیئیل علیہ السلام ایک مکاشفہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا جو مکاشفہ ہے اس میں آپ نے 4 حیوان دیکھے باری باری۔ پہلے ایک درندہ دیکھا، ایک حیوان دیکھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور جو چوتھا آپ نے حیوان دیکھا اس میں آپ یوں، یہ آیت اس کی 7 ہے، اس میں 7ویں باب کی 7ویں آیت، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے ہیں، وہ نگل جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا۔ یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا، اور اس کے 10 سینگ تھے۔ میں نے ان سینگوں پر غور کیا، نظر کی، اور کیا دیکھا کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا، جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جس نے جڑ سے اکھاڑ دیے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے بڑے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔